سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے سعودی عرب میں مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ حکومت نے آئندہ سال کی حج پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ہر حاجی کے لیے اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان جاری رہا اور 100 انڈیکس میں 500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور کے علاقے بڈبیر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ کے مختلف علاقوں میں جارحانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور فضائی حملوں کے دوران مزید 9 فلسطینی شہید کر دیے۔ اور کولکتہ میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے سعودی عرب میں مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادوں، اس کے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی اور اسرائیلی جرائم کی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ذریعے تحقیقات کے مطالبے پر عمل درآمد کرائے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر سمیت انسانی امداد کے دیگر اداروں کی عمارتوں اور عملے پر اسرائیل کے بار بار حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے غزہ میں ہسپتالوں پر قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہم ہسپتالوں پر حملوں کے خلاف اسرائیلی قابض فوج کا کڑا احتساب کرنے کے معاملے پر عالمی برادری کے ساتھ یک آواز ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والوں کو اسرائیل کو فلسطینی عوام کی نسل کشی کے منصوبوں پر عمل درآمد سے باز رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کی طرف سے اسرائیل کو اسلحہ اور ہتھیاروں کی فراہمی بھی فوری طور پر بند ہونی چاہیے، جو فلسطینی عوام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بار پھر عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی قابض فوج کی طرف سے مسلسل جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی بامقصد اور فوری اقدامات کرے اور مقبوضہ فلسطین میں جاری جنگی جرائم پر اسرائیل کا سخت احتساب کیا جائے۔ حکومت نے آئندہ سال کی حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ہر حاجی کے لیے حج پیکج میں 1 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی گئی ہے۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر انیق احمد نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں نئی حج پالیسی کی اہم خصوصیات بتاتے ہوئے کہا کہ سرکاری اسکیم کے تحت آئندہ سال کے لیے حج اخراجات 10,75,000 روپے کر دیے گئے ہیں، جو رواں سال 11,75,000 روپے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے 1,79,210 افراد کا حج کوٹا ہے، جو سرکاری اور نجی اسکیموں میں مساوی تقسیم کیا جائے گا۔ انیق احمد نے کہا کہ حج 2024 ڈیجیٹلائزڈ ہوگا، جس میں عازمین حج ایک موبائل اپلیکیشن حاصل کریں گے جو انٹرنیٹ کے بغیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس ایپ میں شکایات درج کرانے سمیت بہت سے آپشنز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حج درخواستیں اس ماہ کی 27 تاریخ سے وصول کی جائیں گی اور یہ عمل اگلے ماہ کی 12 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے اشتہار جلد شائع کیا جائے گا۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے علاوہ کراچی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب سے لاہور کو بھی اس منصوبے میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں صحافت کے فروغ اور صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے صحافیوں کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ صحافی علاقے کی شناخت کو مثبت انداز میں اجاگر کرنے
اور محدود وسائل اور گمبھیر حالات کے باوجود عوامی مسائل منظر عام پر لانے میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے وفد کے ارکان کو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 500 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 57,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ یہ مثبت رجحان ملک کی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے نگراں حکومت کی طرف سے وضع کردہ پالیسیوں اور کیے گئے اقدامات کے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ پشاور کے علاقے بڑابیر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور آتش گیر مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ وہ علاقے میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ سمیت دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ایک اور کارروائی میں جناح اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لاس نائک محمد اجاز خان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن سرحدوں کے راستے واپس افغانستان جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ راہداری کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 219 گاڑیوں میں 2225 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 2,28,574 افغانی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما نعیم احمد خان نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کر رہا ہے۔ انہوں نے آج رواداری کے عالمی دن کے موقع پر نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے نہتے کشمیریوں کی طرف سے حق خود ارادیت کا جائز مطالبہ کرنے کی پاداش میں ان کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں آج اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں کم سے کم 9 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ میں ایک پیٹرول اسٹیشن اور خان یونس کے علاقے میں ایک مسجد پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 9 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نے آج ایک بار پھر غزہ میں الشفا ہسپتال پر حملہ کیا اور میڈیکل کمپلیکس میں پناہ لینے والے افراد کو گرفتار کر لیا اور ڈاکٹروں، مریضوں اور بے گھر افراد سے پوچھ گچھ کی۔ اسرائیلی فوج بلڈیزروں سے لیس تھی، جس نے میڈیکل کمپلیکس پر دھاوا بول کر اس کا داخلی دروازہ مسمار کر دیا اور پارکنگ میں کھڑی تمام گاڑیاں بھی تباہ کر دیں۔ آج برداشت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں تحمل اور برداشت کی ضرورت پر زور دینا اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سحر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں برداشت کے عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ فٹ بال عالمی کپ کے گروپ جی کے کوالیفائرز مقابلوں میں آج رات 9:30 بجے الخفیف میں پاکستان اور سعودی عرب مد مقابل ہوں گے۔ گروپ جی میں پاکستان، سعودی عرب، تاجکستان اور اردن کی ٹیمیں شامل ہیں۔ اگلے میچوں میں منگل کو اسلام آباد میں پاکستان کا مقابلہ تاجکستان سے ہوگا، جبکہ آئندہ سال 21 مارچ کو پاکستان اور اردن مد مقابل ہوں گے۔ 2026 میں ہونے والے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے کوالیفائر مقابلے ایشیا کپ 2027 کے دوسرے مرحلے کے کوالیفائرز مقابلے بھی ہوں گے۔ کولکتہ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل بارش کے باعث روک دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 14 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 44 رنز بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا۔
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश, जबकि बालाई इलाकों में सर्द और जुज़वी तौर पर अब आलूद रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्ज हरारत: इस्लामाबाद 26, लाहौर 25, कराची 21, पेशावर 24, कोयटा, गिलगित और मुजफ्फराबाद 20 और मरीज 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि श्रीनगर 14, जम्मू 26 और लेह 3 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।